ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر جناب مسعود خان صاحب. مسعود صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی کرے، سفارتکاری کرے، وفود بھیجیں، فلاں کریں، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کو کنونس کر لیں، اپنا ہم نوا بنا لیں، اور یا امریکہ کو کنونس کر لیں. لیکن آپ نے اقوام متحدہ میں سرو بھی کیا ہے، پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے. ابھی وہ بھی ذرا کلپ سنتے ہیں. دوسری طرف جو ہے ادھر سے آپ بالکل مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اقوام متحدہ انصاف نہیں کرے گا، کسی صورت میں انصاف نہیں کرے. میں اقوام متحدہ میں رہا ہوں، میں ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ میں نے 20 سال گزارے. میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ آپ کو انصاف نہیں کرے. آپ شہادت دے رہے ہیں، اور آپ کی شہادت سے مستند شہادت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ ادھر سے انصاف نہیں ملے گا. تو جدھر سے مجھے انصاف ملنے کی توقع ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے، تو پھر میں اس پہ اپنی توانائیاں کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ دیکھیے، اگر یہ میں نے وہاں جلسے میں نہیں کہا تو اب کہتا ہوں، اور اس میں جو ہے ایک جو ہے میں نے اور چیز کا اضافہ کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اقوام متحدہ انصاف نہیں دے گا جب تک کہ آپ جو ہے مسئلہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک میں تبدیل نہیں کر دیتے. اور دوسرا، آپ کا دباؤ جو ہے وہ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان پر نہیں پڑتا. مثلا اس وقت 4 مستقل ارکان ایسے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے. اسی وجہ سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، اور وہ ہیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور رشین فیڈریشن. اور یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب انہوں نے کم از کم غیر رسمی بحث کی اجازت دے دی ہے، ورنہ تو یہ چین کے سوا یہ باقی سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چین بھی متحرک ہوا ہے وہ 5 اگست 2019 کے بعد ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان نے، آپ کو پتہ ہے، اس وقت راجناتھ سنگھ نے اور نریندر مودی نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے اسے ہندوستان کا حصہ تو بنا دیا، اب ہم آزاد کشمیر کے اوپر فوجی حملہ کریں گے اور اقصی چین کے اوپر کریں گے. تو چین ایک دم جاگ اٹھا اور اس نے کہا کہ اقصی چین جو کہ ہم اپنا علاقہ سمجھتے اس پر تم حملہ کرو گے. تو انہوں نے پھر جوابی کارروائی اور جوابی اقدامات لینے شروع کر دیے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چین کی سہولت کاری کی وجہ سے ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہنچے ہیں، جہاں ہم نے غیر رسمی اجلاس کروائے ہیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا، اصل میں اس وقت جو جلسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ اقوام متحدہ کے پاس جا رہے ہیں اور ایک بین الاقوامی تحریک بنائیں، انٹرنیشنل سول سوسائٹی کی، پارلیمنٹس، ذرائع ابلاغ عامہ، تھنک ٹینکس، لیکن اپنا ایکو سسٹم بنائیں. مسلمان ہیں، 2 ارب کے قریب ہیں. جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے وہ کہتی ہے کہ 1.6 بلین ہیں، یا مسلمان جو ان کی مجموعی تعداد ہے، یا 1.7 بلین ہے. میرے اندازے کے مطابق 2 بلین کے قریب ہیں. جب حضور غار حرا سے نکلے تھے تو وہ فرد واحد تھے، اور آج ان کی امت جو ہے 2 ارب لوگوں کی ہے. آپ کو بانٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا پولیٹیکل سسٹم کیوں لیکن نہیں آپ ہے؟ سے بہتر یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ عالم اسلام میں بھی فیصلے نہ اخلاقیات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نہ میرٹ پہ ہوتے ہیں. آپس میں ان کی رقابتیں ہیں، گروپنگ ہے. اور اب تو وہ بھی جو ماضی میں OIC جتنا کچھ ہمارے لیے کرتا تھا، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو یہ اسلامی ممالک کی جس طرح ہم نے ہینڈلنگ کی ہے کشمیر کے معاملے پہ، آپ کو اس میں کوئی سقم نظر نہیں آیا؟ اور ان سے توقع لگانا OIC سے، کیا اقوام متحدہ سے توقع لگانے جیسا معاملہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں اور چیز کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے سب سے پہلے میں اسلامی تعاون تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1990 سے لے کر آج تک وہ بین الاقوامی تنظیم ہے جو ہر سال جو ہے ہر وزارتی کانفرنس میں، ہر سربراہی کانفرنس میں جو ہے کشمیر کے حق خود ارادیت کی بات کرتا رہا ہے، ہندوستان کی مذمت کرتا رہی ہے یہ تنظیم. لیکن آپ نے صحیح بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے بحیثیت تنظیم جو ان کا موقف ہے، لیکن اندر جو ان کے جو طاقتور ممالک ہیں، ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں اور تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں. بعض تو ان کے اسٹریٹجک ایلائز ہیں. اور تو
ان کے ساتھ اتفاق سے ہمارے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمارے حلیف رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امت بٹی ہوئی ہے اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے دوبارہ سے۔ مطلب یہ کہ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے ایک بہت ہی اچھی اور محترم تنظیم ہے، حرف آخر نہیں ہے اس کا موجودہ لائحہ عمل، اور میں اس لیے کہوں گا کہ کچھ انیشیٹیوز لیے گئے تھے پچھلے دنوں۔ مثال کے طور پر جو ہے کچھ ممالک جو ہے وہ علیحدہ سے ایک سوچ کو پروان چڑھانا چاہتے تھے، اس میں پاکستان تھا، ملیشیا، ترکی اور ایران شامل ہوئے تھے، شاید دوحہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا، مطلب قطر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نئی سوچ ہے یہ اسلامی نشت ثانیہ کے لیے کیٹلسٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ یعنی آپ منجمد نہیں ہے، ایک نئی نسل اٹھ رہی ہے، ان میں شعور ہے۔ جب یہ ہندوستانیوں کے اوپر نہیں، ایک غلطی ہم سے یہ نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے ہیومن رائٹس کے مسئلے کو اسلام اور کفر کا معاملہ بنا دیا، تو جب ہم اس کو جہاد اور اسلام اور کفر کا معاملہ بنائیں گے تو پھر چین جیسے ممالک اور امریکہ جیسے ممالک سے ہم تعاون کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا مسلمان ہونا کوئی جرم ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، کشمیر میں ہو یا یو پی میں ہو یا دلی میں ہو، تو کیا آپ یہ ذکر نہ کریں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ ہم کیوں چھپائیں ہم نہیں، اپنی لیکن اگر شناخت آپ کو؟ مذہب کو بنیاد بنائیں گے اس نہیں جی، اسٹرگل کے لیے، حق خود ارادیت کیوں نہیں؟ تو پھر ایک غیر مذہبی ملک یا دوسرے مذہب والا ملک میرے ساتھ کیوں تعاون کرے؟ دیکھیے، حق خود ارادیت سر فہرست ہے، وہ کلید ہے، اور اس کو کبھی ہم نے ترک نہیں کیا۔ یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہماری سفارتی اور سیاسی کوشش رہی ہے، جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں، مغربی دنیا سے بات کرتے ہیں، تو ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہندوستان جن جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ ہے نسل کشی، وہ ہے نسلی تطہیر، وہ ہے جنگی جرائم۔ تو ہم ان بین الاقوامی قانون کی اصطلاحات میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم یہ بات کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو ظلم، آپ کے جو 80 لاکھ مسلمانوں کو نشانہ وادی کشمیر میں منایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ شرمندگی نہ محسوس کریں واشنگٹن میں بیٹھ کر یہ بتانے کی کہ بھئی مسلمانوں کی نسلی تطہیر ہو رہی ہے۔ مسلمان ہونے پہ تو فخر ہونی چاہیے جی، لیکن ایک یہ کہ آپ کے کسی جدوجہد کی بنیاد کیا ہو، مذہب ہو، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہو یا کیا ہو۔ لیکن ایک اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ ایک اضافہ کر دوں، جو بالکنس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا نا، تو وہاں ہم نے جو ہے اقوام متحدہ میں خود جو ہے ان کا دفاع کرتا رہا ہوں، وہ اقوام متحدہ میں 90 کی دہائی میں کھلم کھلا ببانگ دہل ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کال اے اسپیڈ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مصلحت کوشی کی خاطر اسے لپیٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وقت بھی ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن دو بنیادی سوالات۔ ایک یہ جو آپ بین الاقوامی فضا کی بات کر رہے ہیں، وہ بنانا ہے اس کو ہمارے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کور نے۔ جو ٹیم اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے وزیر خارجہ کی صورت میں، علی امین گنڈاپور محترم ہیں ہمارے، ان کو امور کشمیر کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ شہریار آفریدی صاحب قابل احترام ہے بطور پارلیمنٹیرین، ان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تو یہ جو موجودہ حکومت کی جو ڈپلومیٹک کور ہے جس نے کشمیر کے کاز کو لے کے بڑھنا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ٹیم ہے اور یہ وہ کام کر سکے جو آپ کشمیری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جموں و کشمیر کے لوگوں کی طرف سے میں تمام حکومتوں کا، بالخصوص ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ریاست پاکستان نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہر حکومت جو ہے وہ کشمیر کے موقف پہ ڈٹی رہی ہے، اور کبھی اگر انہوں نے لچک دکھانے کی کوشش کی تو عوام نے اجازت نہیں دی، لہٰذا شکریہ ریاست پاکستان۔ لیکن آپ نے موجودہ ٹیم کے بارے میں پوچھا ہے، میں براہ راست اس کا جواب دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور سہیل محمود صاحب ہیں اور جتنے سفارت خانے ہیں، وہ شب و روز کوشش کر رہے ہیں، کوئی ان سے شکایت نہیں ہے، وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی جنرل اسمبلی میں گئے تھے تو پورے پاکستان، وہ تو آپ کی برادری کا ایسا بھی، لیکن یہ جو نہیں، اس وجہ سے نہیں میں کر رہا ہوں، امور کشمیر کے وزیر اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کہاں نوابزادہ نصر اللہ خان اور بے نظیر بھٹو۔ دیکھیے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے گنڈاپور صاحب سفارتکاری نہیں کر رہے، وہ امور کشمیر اور گلگت بلتستان چلا رہے ہیں۔
جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ نوجوان ہیں، متحرک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا بہت ہی بلند ارادے ہیں اس کے سلسلے میں، تو وقت ثابت کرے گا کہ وہ کس قسم کی کشمیر کے سلسلے میں وکالت کریں گے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ میں ان کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد یہ کہوں گا کہ ہماری کوششیں مؤثر نہیں ہیں، ہمیں حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود کامیابیاں ہوئی ہیں۔ نقشہ جاری ہوا ہے، سلامتی کونسل میں 5 اگست کو اجلاس ہوا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جی۔ وہاں کوئی ہمیں بات نہیں کرنے دیتا تھا، جب ہم کشمیر کی بات کرتے تھے تو وہ ہمارے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دیتے تھے کہ جناب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے تو ہندوستان کے ساتھ مفادات ہیں۔ تو اب دنیا کے ایوانوں میں کشمیر کی آواز گونج رہی ہے، تو کون اس کی وکالت اچھا، یہ نقشے سے مجھے ایک سوال، لیکن ایک میں بات مکمل کر لوں، لیکن کشمیریوں کا قتل عام ختم نہیں ہوا، بلکہ جو 2 اپریل سے انہوں نے جو یہ نیو ڈومیسائل رولز کا آغاز کیا ہے، یہ 2-3 سال میں تو کشمیر ہی نہیں رہے گا وہاں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو ہے، اگر پوری آبادی جو ہے وہ 1,40,00,000 کی ہے، اور انہوں نے جو ہے 4-5 سالوں میں 80 لاکھ اور آ کے ہندو جو ہے جموں اور کشمیر میں آباد کر دیے یا لداخ میں، تو کشمیر کا کس کشمیر کا ہم دفاع اچھا کریں گے؟ ڈسپیوٹڈ تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی حیثیت کو چھیڑیں گے تو ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا، اب نقشے میں ہم نے شامل کر دیا، پہل انڈیا نے کر لی، اس نے اپنے حصے کو ہڑپ کر کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے اس کو حصہ بنا لیا۔ اس وقت ایک سوال آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت کا بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم ان کو تو آپ اپنے جسم کا حصہ بنا دو اور ان کو تو باقی پاکستانیوں جیسے حقوق دے دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی حیثیت کو آپ چھیڑیں گے تو ہمارا کیس کمزور ہوگا۔ اس معاملے میں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی حیثیت کو نہ چھیڑا جائے، ان کو صوبوں کی حیثیت دی جائے، کیا کیا جائے؟ صافی صاحب، آپ بہت باخبر ہیں اور آپ مجھ سے انجان بن کے یہ سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لوگ جو چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے حقوق چاہتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے آئے ہیں کہ آپ کو تمام 100% حقوق ملنے چاہیے، لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جس سے ہماری جو پاکستان کی قانونی پوزیشن ہے کشمیر کے بارے میں وہ متاثر ہو، یعنی بین الاقوامی سطح پہ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نقشے کی بات کی، تو یہ جو جموں و کشمیر ہے یہ 1947 میں بھی پاکستان کا حصہ تھا، فطری حصہ تھا، آج بھی ہے، اور برہان وانی کی شہادت کے بعد بالخصوص پاکستان کے حق میں جو لہر اٹھی ہے وہ ہندوستان سے تھامی نہیں گئی، لہٰذا اسی لیے ان کا کہ جی اس کا حل تو یہ ہے کہ ہندوؤں کو لا کے یہاں آباد کر دو تاکہ اسے ایک ہندو ریاست بنا دیں۔ لیکن جو جگہ میرے نقشے کا حصہ ہے وہ میرے کانسٹیٹیوشن کا حصہ کیوں نہ بن جائے؟ یہ چیزیں مرحلہ وار ہوتی ہیں، مجھے تو نہیں پتہ کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان اگلے کیا قدم اٹھانے والی ہے، لیکن نقشے سے جو لوگوں کی خواہشات، ان کی جو تاریخی سطح پہ جو خواہشات تھی، ان کی ایک عکاسی ہے اور ان کی ایک ترجمانی ہے۔ ایک چیز جو میں بھول نہ جاؤں کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے اور آپ نے بہت دلچسپ سوال پوچھے ہیں، کل جو ہماری آزاد جموں و کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں شہباز شریف قائد حزب اختلاف تشریف لے گئے تھے، اور 5 اگست کو قائد ایوان یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان چلے گئے تھے۔ ہم ہندوستان کو یہ سگنل دینا چاہتے ہیں کہ آپ کسی قسم کی بھی ہائیبرڈ وارفیئر استعمال کریں، لیکن کشمیر کے سلسلے میں اہل پاکستان، اہل آزاد کشمیر اور دنیا بھر کے کشمیری اور پاکستانی جو ہے متحد رہیں گے، بالکل، اور آپ ہماری صفوں میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتے۔ انشاءاللہ کوئی دراڑ نہیں ڈال سکے گا۔ بہت شکریہ جنان صاحب۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ مظلوم کشمیریوں کو آزادی کی نعمت نصیب ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیری مظلوموں کی مشکلات میں کمی لائے، اور اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے مسعود خان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔